ہر زمانے میں یہ ہوا. کون سے امام نے ایزی کام کیا مجھے آپ بتائیں؟ کس امام؟ جب ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجتے محمد والا، ہم کہتے ہیں جی مولا کے زمانے میں بڑے لوگ تھے اور اسٹوڈنٹ تھے ان کے، اور ایسا نہیں ہے. یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، شاگرد بہت تھے، بٹ ایسا نہیں تھا کہ بہت ایزیلی لوگ آتے تھے. بہت ہڈلز تھے وہاں پہ بھی، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں پاور ٹرانزیشن میں لگے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا موڈ ریلیکس تھا، بٹ سٹل کوپ تھا. ورنہ اتنی آسانی سے نہیں تھے. شاگرد تو بڑے آرام سے بیٹھتے تھے اور مدرسے کی کلاسز ہو رہی ہیں. اتنا ایزی نہیں تھا. آسان ہوتا تو امام کو اس طرح وہ زہر نہیں دیتے تھے اس طرح، جتنی مشکلات امام کو بھی برداشت کرنی پڑے. ہم اس ریلیکس موڈ سے کب بیدار ہوں گے؟ کب ہوں گے ہم؟ دنیا آپ کے سامنے آج، ان دنیا کے اندر وہ ہوا کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک ایسی شخصیت کہ جس کو دیکھ کر کتنے لوگ زندہ تھے. جب کوئی جوان مرتا ہے نا تو بوڑھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ایسا بزرگ گیا ہے جس نے جوانوں کی کمر توڑ دی ہے. ایسا گیا ہے. آپ جوانوں کی حالت دیکھیں دنیا میں، ہو رہے ٹوٹ گیا. ایک ہوپ، ایک امید، ایک لفظ جس کے الفاظ کے، جس کے چہرے کی اطمینان سے ہمارے دلوں کو اطمینان تھا، جس کے الفاظ مظلومان جہان کو ہمت دیتے تھے، جس کا وجود ہمیں یہ بتاتا تھا کہ کوئی ہے اذان محترم. لیکن بہرحال کربلا یہی سکھاتی ہے کہ سب اسی راستے پہ جائیں گے، لیکن کامیابی یہی ہے کہ جو اس راستے پہ جاتا ہے مرتا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے مردہ نہیں ہے. گمان نہ کرو، تھوڑی دیر سوچو بھی نہیں. بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون. خوب یہ ہمارا ایمان یہی ہے، کربلا یہی ہے. ٹھیک ہے انسان گریہ کرے، افسوس، مگر دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے. یعنی سب کرنے کے بعد ایک شکوہ نہیں دیا. کیا کہا؟ تقبل منا، خدا قبول کر لے اسے. یہ ہے. تو یہاں آسان نہیں ہے. آپ سنیں امام حسین علیہ السلام، ہمارے یہاں ایک اچھی بڑی تعداد امام حسین کے مقصد کو بھی صرف گریہ کے لیے استعمال کرتی ہے. اچھی بات، روزے، عزاداری، جذبات، ایموشنز امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہے. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو بتائیں امام حسین کیوں شہید ہوئے، امام حسین کیوں آئے. جیسے لوگ آج کہتے ہیں خوب رہبر کو چاہیے تھا کہ مطلب بنکر میں چلے جاتے، سیف سائڈ پہ چلے جاتے. یہ وہی لوگ ہیں جو امام حسین کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر چلے جاتے، فلانی جگہ چلے جاتے، مدینہ میں رہتے. امام ہے وہ. بہرحال یہ تو ان کی غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن سلسلہ اور سسٹم تو ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. وہاں بھی لوگ کہتے ادھر چلے جاتے، مگر امام نے کیوں کہا؟ امام جانتے تھے کہ میرے خون کے قطرے اسلام کو قیامت تک بچائیں گے. اگر آج ہمارے پاس کربلا نہیں ہوتی تو کیا ہمارے پاس کوئی راستہ تھا؟ آج ہمارے جوان بھی مر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ. آج وہ 176 یا 56 بچیاں ہوا میں اڑ گئی، ہوا میں بکھر گئی ہیں. علی اصغر کا صدقہ. اگر یہ نہ ہو تو کین یو امیجن جس ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو صبح بیک پیک پہنا کر اور لنچ دے کر اسکول بھیجا ہوگا. ڈو یو امیجن؟ ہم تصور نہیں کر سکتے. پر اڑ گئی. جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے، بچیاں کتنا ان کو شوق ہوتا ہے. بیگ کلرفل، آپ بیگ دیکھیں نا، بیگ ہی تو بچے ہیں سب، اور تو کچھ ہے بھی نہیں. ہو کی چینز لٹکی ہوئی، اسٹف ٹوائز لٹکے ہوئے، چادر نماز کی،
سجدے گاہ ٹوٹی ہوئی اندر سے، اللہ اکبر، تو کربلا ہے، ابھی بھی بیدار نہیں ہو، کب بیدار ہوں گے انسان؟ کب انسانیت بیدار ہوگی؟ عزیزان محترم، یہ آواز ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے بغیر اس کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ آئے، کوئی تو ہو، وہ آئے، اور ہم بھی پھر ڈر کے مارے بھاگ جائیں تو وہ کدھر آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے تو اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا اس کو، اٹھا دیا اس کو، بولا نہیں، 11 کو بھیجا میں نے، 11 کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ ایک امام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال، بہرحال وہ ڈیفرنٹ ہے، ورنہ 4 سال تو ہے اسٹریٹ کی زندان میں رہے۔ شیعہ کہاں تھے؟ کہاں تھے شیعہ؟ آج بھی اگر اتنا بڑے سانے کے بعد ایوری بڈی سٹ، کم از کم انسان کہیں پر کچھ تو کر سکتا ہے، کچھ نہیں تو پوسٹ لگا سکتا ہے، آواز کر سکتا ہے، کوئی ویڈیو کر سکتا ہے، کوئی اپنے اندر تو بیدار ہو سکتا ہے کم از کم۔ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھا ہوا انسان بہت دور ہے ادھر سے، انسان ظاہر ہے کہ دعا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، کہ اپنے آپ کو اس قابل تو کروں کہ جب آخری امام کی آواز آئے تو میں لبیک تو کہوں، ورنہ اس کے بعد بھی میرے پاس ایکسکیوز ہوں گے، او مولا میری کام، میری جاب، میری فیملی، میرا، پھر تو وہی ہے، پھر جو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے the second factor جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلچر پینیٹریشن، لبرلزم، سیکولرزم، مذہب اسلام ہونا چاہیے مولانا صاحب، لیکن بھائی سختی نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ آزاد اگر اسلام ایسا اچھا تھا تو اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ مگر اللہ کے پاس علم آپ سے کم ہے، خدا نخواستہ، وہ علیم ہے، اس کا علم کسی کا نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کی ذات کا علم ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو جو علم دیا، علم لدنی دیا ہے، اپنی طرف سے علم دیا ہے، غیبت سے علم دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہمارا امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، مگر جو اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں وہ بہتر نہیں ہے، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ بہتر ہے۔ نہیں مولانا صاحب، سب کچھ چلنا چاہیے، کیسے چل سکتا ہے؟ You cannot put 2 swords together، ایک تلوار چلے گی، یا کٹ جاؤ یا پھر خود کاٹ دو، عزیزان محترم، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آخری زمانہ ہے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، کتنا پہنیں گے، عزیزان محترم۔ قیامت تو آنی ہے، قیامت سے انکار کریں گے کیا؟ قیامت بھی تو آنی ہے، القاریہ تو ملقاریہ، سب اڑ جائے گا ہوا میں، سب اڑ جائے گا، سب برانڈ سب ختم ہو جائیں گے زندگی میں، یہ جو ہے سب اڑ جائے گا۔ کیا کریں گے اس ٹائم؟ کہاں بھاگیں گے؟ مولا متقیان، عزیزان محترم، ایام شہادت مولا کے آنے والے۔ مسجد کوفہ کا محراب اور مولا کائنات کی مناجات، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن ماؤں بہنوں کے بین گریے کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔